الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالحمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کی فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 24 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین میں اگنے والی چیزیں آپس میں گڈ مڈ ہو گئی، وہ چیزیں جن کو انسان کھاتے ہیں اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور مزین و خوبصورت ہو گئی اور کھیتی والوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اس پر قدرت رکھنے والے ہیں کہ اچانک ہمارا حکم اس پر آ گیا، رات یا دن میں ہم نے اسے کٹی ہوئی بنا دیا، گویا کہ وہ گزشتہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے، وہ اللہ ہی کو مشکل کشا، پریشانی دور کرنے والا سمجھتا ہے، لیکن جیسے ہی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ دور ہو گئی تو پھر وہ اپنی پرانی فطرت پہ چلا جاتا ہے، پرانی حالت و کیفیت پر زمین میں ناحق فساد مچاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، گناہوں اور نافرمانی کا راستہ اپناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا اے لوگو تمہاری نافرمانی کا وبال تم ہی پر ہوگا، دنیا کی زندگی میں پڑھ کر غافل مت ہو جاؤ، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ برتنے کا سامان ہے، پھر ہماری طرف سب آؤ گے۔ آج کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی کہ دنیا کی زندگی یہ انسان کو غافل کر دیتی ہے، دنیا کی رونق، دنیا کی ترقی، دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی، یہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کرنے والی۔ دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا، اس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، اسلام غرور باطل سے منع کرتا ہے، یعنی دھوکے میں پڑنے سے منع کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے اور جو زمین بالکل مردہ ہو چکی تھی، جس پر ذرہ برابر بھی سبزہ نہیں تھا، ہریالی نہیں تھی، اس کی وجہ سے زندہ ہو گئی، اور طرح طرح کے نباتات، اگنے والی چیزیں، پھول، پھل، درخت، گھاس، یہ سب اس میں اگ آئی۔ اس میں ایسی چیزیں جو انسان بھی استعمال کرتے ہیں، چوپائے بھی استعمال کرتے ہیں، غلہ ہے، مکئی، باجرہ، جوار، گیہوں، یہ انسان کے کام آتا ہے۔ پھر ان میں جو چیز بچ جاتی ہے، دانہ اور غلہ نکالنے کے بعد وہ چارہ بن جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے، وہ جانوروں کے کام آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پکڑ لیتی ہے اور کھیت، باغات سب تیار ہو جاتے ہیں اور پکنے کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ منظر ایسا ہوتا ہے کہ کسان کو، کھیت والے کو، باغ والے کو بہت لبھاتا ہے، بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ کسان اپنی کھیتی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ اب میری محنت کا پھل مجھے ملنے والا ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، زمین والے، باغ والے، کھیتی والے
دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو اس پر قدرت حاصل ہو گئی، ہمیں اس کا پھل ملے گا۔ اچانک کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، رات میں یا دن میں غفلت کے ٹائم کوئی اولا پڑ گیا، کوئی آگ لگ گئی، کوئی طوفان آ گیا، کوئی تیز و تند ہوا چل پڑی اور پوری کھیتی کو نشٹ کر دیا، ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ پھر ایسا لگتا تھا کہ یہاں کھیتی تھی ہی نہیں، ابھی گزشتہ کل کے دن کے میں نے گزرے ہوئے دن میں یہاں کھیتی تھی ہی نہیں۔ انسانوں کی زندگی کی مثال بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے جسم میں جیسے پانی آیا اور زمین زندہ ہو گئی، اللہ کے حکم سے روح آتی ہے، انسان کے جسم کو ٹچ کرتی ہے، داخل ہوتی ہے، انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اس دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ جس طرح مختلف طرح کی گھاس، مختلف طرح کا چارہ، مختلف طرح کا اناج، مختلف طرح کے غلے اس دھرتی میں پیدا ہوتے ہیں پانی کی وجہ سے، یہاں دنیا میں انسان بھی مختلف قسم کے رل مل جاتے ہیں۔ جہنم کی طرف چلنے والے بھی، جہنم کا جو ایندھن بننے والے ہیں وہ بھی، اور جو جنت کے باسی ہوں گے وہ بھی دنیا کی زندگی میں ایک ساتھ رہتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا والوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے بس اب ہم اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا ہمارے ہاتھ سے جائے گی نہیں، ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور اچانک اللہ کا حکم آتا ہے موت کا، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم یہ آیتیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کھیتیوں میں ہوتا ہے اچانک آپ کسانوں سے حالات پوچھئے، پتہ چلتا ہے زیرہ تیار ہو گیا، بس اب جو ہے اس کی قیمت ملنے والی ہے، ابھی اس کو کاٹیں گے، پھر اس کے بعد بس وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اچانک کوئی اولا پڑ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے اور وہ کسان رونے لگتا ہے، کبھی کبھی ٹڈی دل آ جاتا ہے۔ ابھی 4-5 سال پہلے یا جیسلمیر باربیر میں ٹڈی دل آ گیا، یعنی ٹڈیاں اتنی آ جاتی ہے کہ جس کھیت میں بیٹھ گئی اچانک منٹوں میں سب صفایا کر دیا، وہ کسان بیٹھے رو رہے ہیں ہمارے یہ نقصان ہو گیا اور آفت آ گئی، مصیبت پڑ گئی۔ دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے، انسان دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے اور اسی دھوکے میں پڑا رہ کر بغیر تیاری کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی مثالیں ہم تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ جو آدمی آنکھیں کھولے گا وہ اگلے جہاں کے لیے، آنے والی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کرے گا، ورنہ دنیا کے دھوکے میں پڑا رہے گا اور اچانک اس دنیا سے جانا پڑے گا بغیر تیاری کے، تو پھر وہاں انجام بہت برا ہوگا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، یہ جو دنیا کی زندگی میں اور دنیا کی رونق میں اور دنیا کی رنگینی میں دھوکے میں مبتلا کون کرتا ہے؟ انسان کو شیطان کرتا ہے، نفس کی خواہشات کی طرف بلاتا ہے، اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، وسوسے ڈالتا، ارے زندگی گزار لو، یہ زندگی کب دوبارہ ملنے والی ہے، جو چاہو کر لو، بعد کی دنیا کس نے دیکھی ہے، یہ سب خیالات شیطان ڈالتا ہے۔ تو گویا شیطان اس دھوکے کی دنیا کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دے رہا ہے سلامتی کے ٹھکانے کی طرف۔ سلامتی کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جنت ہے، وہاں سلامتی ہوگی، بیماری سے سلامتی، غم سے سلامتی، ٹینشن سے سلامتی، فکر سے سلامتی، زندگی کے ختم ہونے کے اندیشے سے سلامتی، ناراضگی سے سلامتی، کسی قسم کا جو خدشہ خطرہ یہاں دنیا میں لگا ہوا ہے نا، ہر خدشے ہر کھٹکے سے وہاں سلامتی ہوگی۔ یہاں دنیا میں ہم ابھی زندہ ہیں، کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھٹکا لگا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، مال ہے، لیکن کل رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ آج کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن کل چلے گا کہ نہیں چلے گا، کہ ٹھپ ہو جائے گا، کہ پستی کی طرف چلا جائے گا، کھٹکا لگا ہوا ہے۔ آج بالکل تندرست ہیں، لیکن کل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کھٹکا لگا ہوا ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، دوستوں کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، کل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، یہ محبتیں باقی رہیں گی، کھٹکا انسان کو لگا ہوا ہے، سلامتی نہیں۔ لیکن جنت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے رابا کسے کارے نہ بشد،
وہ سلامتی کا گھر ایسا ہے جہاں کوئی آزار، کوئی تکلیف کی چیز، کوئی خدشہ، کوئی کھٹکا نہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، یا اہل الجنہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، زندگی ہے موت کا کھٹکا نہیں۔ ان لکم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، بیماری کا کھٹکا نہیں۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، نعمتوں میں رہنا ہے، خوشحالی میں رہنا ہے، نعمتوں کے ختم ہونے کا کوئی کھٹکا نہیں۔ یہ سب وہاں اعلان کیا جائے گا، وہ سلامتی کا گھر ہے۔ اور فرشتے سلام کہہ رہے ہوں گے، اللہ خود خصوصی طور پر سلامتی کا تحفہ سلامتی کے گھر میں رہنے والوں کو پیش فرمائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، وہ سلامتی کا گھر اللہ اس کی طرف بلا رہا ہے۔ حدیث شریف میں مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے کہا کہ سو جا، اے محمد سو جاؤ، لیکن یہ ظاہری آنکھیں بند کرنا ہے سونے میں، کان کھلے رکھنا ہے، دماغ کھلے رکھنا ہے، جو کچھ کہا جائے اس کو یاد رکھنا ہے، عقل کو حاضر رکھنا ہے، ظاہری میں یوں سو جاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا، مجھ سے کہا گیا کہ ایک سردار نے، ایک سید نے، ایک بڑے آدمی نے، بڑی ذات نے ایک محل بنایا، گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد اس میں کھانا پکایا، دعوت کا انتظام کیا، پھر ایک منادی کو کہا جاؤ لوگوں کو دعوت دو، میرے گھر میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، نعمتوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، آؤ اس میں اور یہاں کھانا کھاؤ۔ اب جو آدمی اس دعوت پر لبیک کہے گا وہ اس محل میں آئے گا اور وہاں کھانے جو چنا ہوا ہے دسترخوان پر ان نعمتوں سے وہ مستفید ہوگا، فائدہ اٹھائے گا، اور دعوت دینے والا سردار بھی اس سے خوش ہو جائے گا۔ اور جو اس داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا اور اس محل میں نہیں آئے گا اور کھانا نہیں کھائے گا تو کھانے سے بھی محروم رہے گا، اور سردار کی لتاڑ پر بھی اس پر پڑے گی، سردار اس سے ناراض بھی ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا، مجھ سے کہا گیا وہ جو گھر ہے، وہ جو سردار ہے وہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو دعوت دینے والا ہے وہ مثال ہے محمد الرسول اللہ کی، میری مثال ہے، اللہ نے مجھے بھیجا، جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ اور جو گھر ہے وہ مثال ہے جنت کی، اور جو اندر کھانا سجا ہوا ہے وہ مثال ہے جنت کی نعمتوں کی۔ اب جو میری آواز پر لبیک کہے گا وہ اس محل میں جائے گا، محل والا آقا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اس میں جو نعمتیں ہیں اس سے بھی وہ لطف اندوز ہوگا۔ تو اللہ بلا رہا ہے، اللہ دعوت دے رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ کسے دے گا اللہ ہدایت؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جس کے اندر تڑپ ہوگی، جس کے اندر جذبہ ہوگا، جس کا ارادہ ہوگا، اللہ اسی کو، اللہ بے طلبوں کو نہیں دیتا ہے۔ طلب ہوگی نا کہ مجھے نیکی مل جائے، مجھے نماز کی توفیق مل جائے، مجھے روزے کی توفیق مل جائے، مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، اندر طلب ہوگی تو اللہ کر دے گا، آسان کر دے گا، اللہ توفیق دے دے گا۔ طلب نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، سارا معاملہ طلب کا ہے، اندر کے ارادے کا ہے، اندر کی نیت کا ہے۔ اب بار بار درس میں آتا ہے، طلب تھی حبشے کے بلال کے اندر، اللہ نے حضور کی غلامی میں پہنچا دیا۔ طلب تھی ایران کے، فارس کے سلمان فارسی کے اندر، اللہ نے پہنچا دیا۔ اور طلب نہیں تھی تو مکہ کے لوگ تھے، بیت اللہ کو روزانہ دیکھتے تھے، زمزم پیتے تھے، حضور سے بلڈ ریلیشن تھے، خونی رشتے تھے، لیکن نہیں، طلب نہیں تھی اندر، تو ہدایت نہیں ملی۔ تو اللہ طلب والوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر طلب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان کو نیکی کا بدلہ ملے گا، اور ایکسٹرا زیادہ کچھ اور بھی ملے گا، مزید بھی ملے گا۔ مزید کیا ملے گا؟ ایک تو تفسیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان فرما دیا ہے، جو نیکی کرے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ ایک، بلکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 ملے گا، اور 10 پر بھی حد نہیں ہے، جیسا جس کا اخلاص ہوگا، جس کا جیسا جذبہ ہوگا، جس کی جیسی نیت ہوگی، اللہ اس اعتبار سے 10 سے بڑھا کر 100 گنا
700 گنا، 7 لاکھ گنا، 7 کروڑ گنا تک بھی اللہ دے دے گا، یہ زیادہ مراد ہے۔ اور ایک تفسیر اور زیادہ کی ہے جو بہت مشہور ہے اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ اور کچھ دے گا، مزید دے گا۔ مزید سے کیا مراد ہے؟ حضرت صہیب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت یقول اللہ تریدون شیئا ازیدکم، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اے جنتیو کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے، مزید چاہیے، یہ زیادہ، مزید کچھ اور چاہیے، جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئی، مزید کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، پروردگار کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید سرخ رو نہیں کر دیا، جنت میں داخلہ عطا فرما دیا، کامیابی کی جگہ اس سے بڑھ کر اور چہرے پر ہماری رونق کیا ہوگی، اور آپ نے ہمیں جہنم سے بچا کر پربہار نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل نہیں فرما دیا، اب اور کیا چاہیے ہمیں مزید؟ یہ جنتی کہہ رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا فَيُكْشَفُ الْحِجَابِ، اللہ تعالیٰ کا حجاب، پردہ ہٹایا جائے گا، فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تمام جنتیوں کو، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا نا تو انہیں محسوس ہوگا، ان کو جو آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، جو لطف حاصل ہوگا رب کا دیدار کر کے، نہ جنت کی نعمتوں سے، نہ جنت کی حوروں سے، نہ جنت کے غلمان سے، نہ جنت کے پھل فروٹ سے، کسی بھی نعمت سے وہ لطف و سرور حاصل نہیں ہوگا جو رب کے دیدار سے حاصل ہوگا۔ یہ ہے زیادہ، جنت کی ساری نعمتیں ملے گی پلس مزید زیادہ یہ کہ رب کا دیدار حاصل ہوگا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی کالک چھائے گی اور نہ ذلت، کیونکہ انہوں نے سیاہی چھانے والے اور کالک پوتنے والے اور ذلت لانے والے کام نہیں کیے ہوں گے، انہوں نے عزت والے کام کیے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت کی ایک خاص خوبی ہے جو بار بار درس میں بیان کی جاتی ہے۔ بھائی دنیا ہے نا، دنیا فانی تو دنیا کی ہر چیز فانی، ابھی اوپر بھی آیا یہی بات آئی، دنیا فانی ہے تو دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ یہاں دنیا میں ہم آئے، جانے کا خطرہ لگا ہوا ہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کب جائے گا، چھوٹا بھی جا رہا ہے، بڑا بھی جا رہا ہے، ادھیڑ عمر کا بھی جا رہا ہے، مالدار بھی جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے، سب جا رہے ہیں، اس دنیا سے سب کو جانا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں آئے ہیں تو ہمیں جانا ہے، مرنا ہے۔ دنیا فانی ہے تو ہماری زندگی بھی فانی ہے، صحت تندرستی بھی فانی ہے، مالداری بھی فانی ہے، دنیا کی نعمتیں بھی فانی ہیں، سب چیزیں فانی ہیں، کھٹکا لگا ہوا ہے، لیکن ہم فیہا خالدون، جنت میں جب پہنچ جائیں گے نا تو یہ سارے کھٹکے ختم، ہمیشہ رہیں گے۔ آپ نے مکان بنایا دنیا میں، ابھی بن رہا ہے، دل میں کھٹکا تو رہتا ہے، پتہ نہیں میرے بنے گا کہ نہیں بنے گا، پورا مجھے رہنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایسا ہوتا ہے، انسان بناتا ہے، سال بھر لگ جاتا ہے اور تیار ہوا نہیں، اس سے پہلے اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے انسان کے لیے، تو یہ ہے۔ لیکن جنت، ہاں یہ بھی ہے، مکان تو بنا لیا، پیسے لگا لیے، لیکن کچھ دن رہا اس کے بعد نکال دیا گیا۔ آج کل تو ایسے واقعات آ رہے ہیں، اولاد نکال دیتے ہیں، بیویاں نکال دیتی ہے، بوڑھا بیچارہ گھوم رہا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے جودھ پور میں ہیں، بڑے سرکاری افسر تھے، پیسوں والے، ہمارے مدرسے میں ایک پڑھاتے تھے، ابھی ہیں، زندہ ہیں، کئی مکان ہیں مین جگہوں پر، اور بیٹیوں نے، بیویوں نے گھر سے نکال دیا۔ کیا کام آئے ان کے؟ کچھ کام نہیں آئے نا۔ تو دنیا کی زندگی میں یہی ہے، مکان بن رہا ہے، کھٹکا لگا ہوا ہے، رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا، اور بن گیا، تیار ہو گیا، ہمیشہ رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جنت کے اندر ہم فیہا خالدون، انٹری ایک مرتبہ مل گئی، ہمیشہ کے لیے ہے، نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ جنت کی خاص خوبی ہے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو ان کو برائی جیسی سزا ملے گی۔
نیکیوں کے سلسلے میں اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی مہربانی ہوگی، یاد رکھیے، نیکیاں کریں گے ہم، اللہ کا فضل و مہربانی کا معاملہ ہوگا۔ 1 کرو 10 لے کے جاؤ، 100 لے کے جاؤ، لاکھ لے کے جاؤ، کروڑ لے کے جاؤ، یعنی اللہ فضل کا مہربانی کا معاملہ فرماتا، خوب دیتا ہے۔ اور برائی کے سلسلے میں اللہ عدل کا معاملہ فرمائے گا، فضل، مہربانی، عدل، انصاف۔ ایک برائی کرو گے، ایک گناہ کرو گے تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ سزا دے دے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بیچارے کا کسی کا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے، سزا زیادہ مل جاتی ہے۔ شریف انسان کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرتی ہے، بڑی رسوائی وہ محسوس کرتا ہے، اس کی اتنا جرم نہیں تھا اس کا، اس سے زیادہ سزا دے دیتے ہیں۔ جیل میں پڑے ہیں بیچارے، بے شمار ایسے لوگ پڑے، سال گزر گئے، اتنا ان کا جرم نہیں تھا، اس سے زیادہ کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن اللہ گناہ کے اور جرم کے سلسلے میں عدل کا معاملہ فرمائے گا، اس لیے فرمایا جو برائیاں جنہوں نے کی ان کی برائی کا بدلہ بس اس برائی جتنا ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے انسان سفارشیں لگاتا ہے، انسان تعلقات کو سامنے لاتا ہے، انسان پیسہ پھینکتا ہے، تماشا دیکھتا ہے نا، تعلقات کو اپنے کام میں لاتا ہے، کام کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ دنیا میں معاملہ پھنس گیا، چھوٹے چھوٹے چالانوں کے 100 200 500 کے چالان سے بچنے کے لیے کوئی پارشد کو فون لگا رہا ہے، کوئی سرپنچ کو فون لگا رہا ہے، کوئی ایم ایل اے صاحب سے بات کروا رہا ہے، لو باٹی صاحب سے بات کرو، اب بچ رہا ہے 500 روپے سے، ہے نا۔ لیکن آخرت میں اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ما لہم من اللہ من عاصم کانما اغشیت، ان کے چہروں پر جو سیاہی ہوگی برائی کرنے والوں نافرمانوں کے، ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں جما دی گئی ہے۔ اندھیری کالی رات کتنی خطرناک ہوتی ہے، ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ اور کیوں نہ ہو، چند لوگ ہوتے ہیں، 15 20 لوگ، 100 لوگ، 1000 لوگ، ان کے سامنے ہمیں کوئی رسوا کر دے، ہمیں کوئی جملہ بول دے، ہم پر کوئی طنز جملہ کس دے تو ہمارا چہرہ جو ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ہم اپنی ذلت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور وہاں قیامت کے دن آدم سے لے کر آخری انسان جتنے ہوں گے سب موجود ہوں گے، اور وہاں ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا، معاملہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے ان کے چہرے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے گویا اس کے چہرے ان کے برے لوگوں مجرموں کے چہروں پر پھیر دیے گئے ہوں گے، ایسے سیاہ کالے چہرے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان والے ہوں گے، جرم کیے ہوں گے، نافرمانی کی ہوگی، جہنم میں بھیجے جائیں گے، لیکن چونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرکار ان کو نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو رہیں گے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ۔ آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں اس دنیا میں اپنے غور و فکر کر لو، اپنا اعمال ٹھیک کر لو، اپنے کام ٹھیک کر لو، اپنا راستہ ٹھیک کر لو، ورنہ پھر آخرت میں پچھتاؤ گے۔ لیکن دنیا میں ایسا ہوتا ہے ہر انسان اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، دوسروں کے بارے میں تو کچھ بھی کہے، خود غلط بھی ہو تب بھی اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن سب حقیقت سامنے آئے گی، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ ٹھہرو، رکو، تم بھی وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، جن کو تم میرا مد مقابل سمجھتے تھے، میری ذات میں صفات میں شریک کرتے تھے، جن کو تم معبود سمجھتے تھے، جن کی تم پوجا کرتے تھے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے دنیا میں ہیں آج بھی، اللہ کے نیک بندوں کو معبود بنا لیا ہے، اللہ کی صفات کو ان میں سمجھ لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو عبادت کر رہے کہ نہیں؟ اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت عزیر کی عبادت کر رہے ہیں یہودی، اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندوں، پیغمبروں کے بارے میں وہ باتیں مان رہے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات میں ماننا چاہیے، یہ گویا ان کی عبادت ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان میں تفریق کر دے گا، الگ کر دے گا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ،
جن کو شریک سمجھتے تھے وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، نہ تمہارے سجدے، تمہاری نظر و نیاز، تمہارا ہمارے نام پر مال خرچ کرنا، تمہارا ہمیں پکارنا کہ یا فلاں مدد کر، کشتی پار لگا اور فلاں بیڑا کنارے پہ لگا اور فلاں فلاں فلاں، جو بھی تم پکارتے تھے عبادت کرتے تھے، ہمیں نہیں معلوم تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے، نہ ہم نے تمہیں کہا تھا۔ یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے 7ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذوني وأمي إلهين من دون اللہ، عیسیٰ آؤ سامنے اور مجھے بتاؤ کیا تم نے، تمہاری والدہ نے لوگوں سے، عیسائیوں سے یہ کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہمیں سن آف گاڈ مان لو، ہمیں گاڈ مان لو، خدا مان لو، تم نے عبادت؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے پروردگار میری کیا مجال کہ میں آپ کے برابر اپنے آپ کو کھڑا کروں اور اس کی طرف دعوت دوں؟ ما کان لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور اگر میں نے دعوت دی اپنے کے خدا ہونے کی ان کو، تو اچھی طرح سے جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، لیکن میری زندگی میں تو نہ یہ میری عبادت کرتے تھے، نہ میں نے ان کو اپنے معبود ہونے کی طرف دعوت دی تھی، میرے بعد انہوں نے کیا کیا اس بارے میں میں نہیں جانتا ہوں، تو جانتا ہے۔ یہ 7ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ شرک کرنے والوں اور جن کو شریک کیا تھا ان کے ساتھ ہوگا، اور وہ کہیں گے بھائی تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم ہمارے دربار میں آئے تھے، چکر لگائے تھے، سجدہ کیا تھا، نظر و نیاز دی تھی، ہمیں نہیں پتہ۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اللہ فرما رہے ہیں وہاں پر اس وقت جب یہ معاملہ سامنے ہو جائے گا کہ جن کو سمجھتے تھے یہ ہمارے کام آئیں گے، وہاں پر ہر نفس جانچ لے گا، ہر نفس جان لے گا ما اسلفت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، دنیا میں کیا ہے، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اپنے سچے مولا کی طرف۔ سچا الہ، سچا معبود صرف اللہ ہے، اس کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور اس وقت جن جن کو سمجھ بیٹھے تھے یہ ہمارے کل کام آئیں گے، سفارشی بنیں گے، وہ سب حقیقت سامنے آ جائے گی، کوئی کل قیامت کے دن کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گھڑتے تھے، جو اب خود ساختہ معبود بنا بیٹھے تھے دنیا میں، وہ سب گم ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کہیں گے بھی بھائی ہم نے تو تمہیں مانا تھا کہ کل ہمارے کام آؤ گے، سفارشی بنو گے، شفیع بنو گے، یہ کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا سفارشی نہیں بن سکتا، کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال کے انداز میں پوچھا ہے لوگوں سے کہ بتاؤ آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، روزی دینے والا کون ہے، تمہیں آنکھیں اور کان کس نے دیے ہیں؟ یہ سب سوالات کر کے شرک کی مذمت کر رہے ہیں، شرک کی کاٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توحید کی حقیقت سمجھنے اور شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔